بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ درسقرآن.com کے پروگرام صحت مند رمضان میں آج ہم بات کریں گے ان کیفیات کی جو روزہ کی حالت میں کسی کو بھی پیش آ سکتی ہیں، اور وہ ان کا کس طرح سے تدارک کر سکتا ہے کہ اس سے روزہ خطا نہ کرنا پڑے، اپنے آپ کو کس طرح سے مینیج کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے بہت آسانیاں، انسانوں کے لیے بہت آسانیاں رکھی ہیں، اور بہت سارے راستے ایسے رکھے ہیں جن کو اختیار کر کے انسان اپنی زندگی کو صحت مند بنا سکتا ہے، اپنے معاملات کو اچھے انداز میں جو ہے وہ چلا سکتا ہے۔ تو اب روزہ کی حالت میں جیسا کہ اب گرمی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے بھی کئی مسائل ساتھ پیدا ہونے لگتے ہیں۔ روزہ کی حالت میں اگر سر درد ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ سر درد کو کچھ اطمینان ہو جائے، تو اس کے لیے آکو پریشر آپ کو ایک ہم بتلاتے ہیں۔ آکو پریشر پوائنٹ کے اوپر اگر آپ جو ہے تھوڑا سا پریشر دے دیں تو اس سے آپ کی سر درد کی کیفیت کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی۔ سر درد کے لیے 2 پوائنٹ آپ کو مد نظر رکھنے ہوں گے۔ ایک پوائنٹ بالکل سر کے ٹاپ پہ جہاں بالوں کا گھیرا بنتا ہے، اس جگہ پہ آپ تھوڑا سا انگوٹھے کے ساتھ پریس کر کے اسے کلاک وائز جو ہے وہ اچھی طرح سے چند سیکنڈ کے لیے گھما لیں گے تو اس سے بھی سر درد بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اور اس کے لیے آپ کا سر درد بہتر ہو جائے گا اگر غنودگی کی کیفیت ہو تو یہ اس سے بہتر ہو جائے گی، اور طبیعت میں اگر سستی اور کاہلی بہت زیادہ ہو رہی ہو تو یہ بھی اس سے بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سر درد کے لیے دوسرا پوائنٹ، یہ آپ کے ہاتھ کی انگوٹھے اور انگلی کے درمیان اس جگہ پہ جہاں گوشت کا ایک پیڈ سا بنتا ہے، اس جگہ پہ اگر آپ کلاک وائز چند سیکنڈ تک آپ اگر یہاں سے یوں پریس کریں تو اس سے آپ کا سر درد دونوں جو ہے سر درد کی جو بھی کیفیت ہو وہ کنٹرول ہو جاتی ہے، وہ رک سکتی ہے، اور آپ کو سر درد میں بہت اچھا ریلیف مل جاتا ہے۔ اور یہ آپ دونوں ہاتھوں میں سے کسی ایک ہاتھ پہ کر سکتے ہیں، دونوں ہاتھوں پہ کر سکتے ہیں، اور وقفے سے چند سیکنڈ اگر آپ یہاں سے پریس کریں تو اس کے پریس کرنے سے آپ کا سر درد کنٹرول ہو جائے گا، اور اگر اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کہیں درد ہے تو وہ بھی اس سے کنٹرول ہو سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں چونکہ عام طور پہ پانی کم پیا جاتا ہے تو ڈی ہائیڈریشن ہونے لگتی ہے، اور اس کی وجہ سے بسا اوقات گردے میں درد اٹھنے لگتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں گردے میں درد اٹھنے لگے تو اس کے لیے آپ کو پیر کے ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ مساج کرنا ہے، اور وہ پریشر پوائنٹ دیں گے تو اس سے آپ کا گردے کا درد رفع ہونے لگے گا اور کنٹرول ہونے لگے گا۔ پیر کے پنجے کے اوپر جیسے یہ حصہ، جیسے آپ کا ہتھیلی میں یہ حصہ تھوڑا سا ابھرا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے ہی انگلیاں جو ہے وہ اپنے جہاں سے شروع ہو رہی ہوتی ہیں اس سے پیچھے اتنا حصہ پاؤں کا آپ کا ابھرا ہوا ہوتا ہے، اس حصے کے بالکل درمیان میں آپ ہاتھ سے یا کسی نوکیلی چیز سے اگر یہاں پہ کلاک وائز آپ پریس کرنا شروع کریں تو اس سے آپ کے گردے کے درد میں ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کے گردے کا درد اس سے بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر پیشاب کی بار بار حاجت ہو رہی ہو اور پیشاب جو ہے وہ کنٹرول نہ ہو رہا ہو اور اس سے بھی کمزوری یکدم ہونے لگتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ پاؤں کی جہاں انگلیاں شروع ہو رہی ہیں ان کے بالکل پیچھے جو ابھرا ہوا حصہ ہے اس کے درمیان سے اگر آپ جو ہے وہ پریس کریں تو اس سے آپ کی گردے کا ایشو سالو ہونے لگتا ہے، اور پیشاب کا اور مثانے کا ایشو یہ بہتر ہونے لگتا ہے۔ اگر کھانسی کی کیفیت بہت زیادہ ہو، اور جیسا کہ بعض اوقات کھانسی کے دورے پڑ جاتے ہیں اور دم گھٹنے لگتا ہے، تو اس کے لیے آپ کی یہ گردن کا جہاں پہ سینے کی ہڈی شروع ہوتی ہے یہاں بالکل ایک ہلکا سا بنتا ہے یو کی طرح کا،
جہاں آپ کی دونوں کلیویکل بون جسے کالر بون کہا جاتا ہے جہاں آ کے آپ ملتی ہیں، یہاں جو ایک چھوٹا سا حلقہ بنتا ہے بالکل یہاں درمیان میں، اس جگہ سے اگر آپ پریس کرنا شروع کریں اور چند سیکنڈ پریس کریں تو اس سے کھانسی کا دورہ رک جاتا ہے، اور دم اگر گھٹ رہا ہو تو یہ بھی کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ روزہ کی حالت میں اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو آپ اپنے آپ کو اس طرح سے ریلیف دے سکتے ہیں۔ اور اگر دم گھٹنے کا کیفیت زیادہ ہو، جیسا کہ بعض کا کرونا کی وجہ سے بھی سمٹمز آ رہی ہوتی ہیں، اپریل کا مہینہ چل رہا ہے، بعض علاقوں میں پولن الرجی ہے، اس وجہ سے ایشوز رہتے ہیں، تو آپ بالکل سینے کے درمیان کے حصے سے چند سیکنڈ کے لیے پریس کرنا شروع کریں تو اس سے دم گھٹنے کی کیفیت یہ کنٹرول ہو جاتی ہے۔ پولن اور ڈسٹ الرجی کی وجہ سے کسی کا ناک بند ہو اور اسے اس کی کیفیت بہت زیادہ ہو تو اپنے دونوں ناک کے بالکل یہاں کناروں پہ اس جگہ پہ اگر یہ ہلکا ہلکا پریس کریں تو اس سے یہ کیفیت یکسر بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کو روزے کی حالت میں تنگی نہیں اٹھانا پڑے گی، آپ اپنی عبادت کو بڑے اچھے انداز میں بھرپور طریقے سے کر سکیں گے۔ وہ لوگ جنہیں گیس ٹربل رہتی ہو اور انہیں گیس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہے، آنتوں میں جو ہے گڑبڑ ہو رہی ہے، پیٹ پھولا ہوا ہے یا اپہارا ہے، بہت تکلیف کی کیفیت میں ہے، یا جنہیں شدید قبض ہے، تو اس کو رفع کرنے کے لیے وہ اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے کلائی کے ساتھ اس جگہ پہ رکھیں، اور جہاں پہ آپ کی یہ انگلی ختم ہوتی ہے یہاں سے بالکل سینٹر میں اس جگہ سے اگر آپ کلاک وائز جو ہے وہ چند سیکنڈ کے لیے پریشر کے ساتھ جو ہے وہ دبانا شروع کر دیں تو اس سطح پہ پریشر کے ساتھ دبانے سے آپ کی آنتوں کے مسائل، آپ کے قبض کے مسائل، آپ کے پیٹ میں اپھارا کے مسائل، آپ کی ایسیڈیٹی کے مسائل، یہ آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جیسے ہی یہ بہتر ہوں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اور اگر روزہ کے حالت میں چھینکوں کا اٹیک بہت زیادہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو رہی ہو تو آپ اپنے ناک کی نوک جہاں آپ کی ختم ہوتی ہے، یہاں بالکل جو درمیان کی ہماری دونوں نتنوں کے درمیان کی جو سیپریشن وال ہے، اس وال کے کنارے پہ اگر آپ یہاں سے کچھ سیکنڈ کے لیے پریس کرنا شروع کریں گے تو اس سے چھینکوں کی زیادتی یہ کنٹرول ہو جاتی ہے، اور پتلی کی قیدی اس کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بے تحاشا خزانے رکھے ہیں، نعمتیں ایسی رکھی ہیں جن کے ذریعے سے انسان سہولت حاصل کرتا ہے، آسانی حاصل کرتا ہے، اور اس رب کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی جو ہے، اتنا اگر بلڈ پریشر ہائی ہو جائے اور شوگر لگے اس پوائنٹ پہ پریشر دینے کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ مریض یا تو آپ کے پاس کرسی پہ بیٹھا ہو تب آپ اس کو اس جگہ پہ پریشر دیں، یا مریض کو لٹا کے پریشر دیں۔ اگر مریض کھڑے ہونے کی حالت میں ہے تو اس وقت پریشر نہ دیا جائے، اس سے ممکن ہے کہ یکدم بلڈ پریشر ڈاؤن ہو جائے یا شوگر ڈاؤن ہو جائے، تو مریض جو ہے وہ کسی عارضہ کو یا بے ہوش ہونے لگے یا گرنے لگے، لہٰذا اس حصے پر پریشر دینے کے لیے آپ مریض کو بٹھا کے یا لٹا کے دیں گے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ میں اپنا کیمرہ تھوڑا سا نیچے لاؤں تاکہ آپ اس کے ذریعے سے پوائنٹ جو پاؤں کا پوائنٹ ہے اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیں۔ انگوٹھے اور اس انگلی کے جو یہ حصہ ہے، اس حصے پہ اگر آپ اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ رب کرتے ہیں اور چند سیکنڈ کے لیے رب کرتے ہیں تو یہ حصہ آپ کو بہت اچھے انداز میں آپ کو یہ حصہ جو ہے بلڈ پریشر بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اگر شوگر لیول زیادہ ہو جائے تو اس سے یہ بھی کنٹرول ہونے لگتی ہے، اور اگر بلڈ پریشر لو ہونے لگے تو اس کے لیے اگین سر کے ٹاپ کا حصہ اس کو آپ جو ہے وہ پریشر دیں گے، اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ ایشو سالو ہو جائے گا اور آپ کا یہ بہتر ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر، جزا الجزا احسن الجزا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت
تمام مسلمانوں کے اوپر سے ہر طرح کی تنگیوں کو اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آج رمضان المبارک اور جمعہ کا دن ہے اور دعا کی قبولیت کے خاص لمحات آپ کو رمضان میں ملتے ہیں۔ ان لمحات کو بالکل ضائع ہونے سے بچائیے اور ان لمحات کے اندر اپنے رب کو راضی کیجیے اور ان اعمال کو اختیار کیجیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش کیے جائیں تو یہ امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے باعث شرمندگی نہ ہوں۔